السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 94 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 72، جنت اور مراتب اہل جنت۔ اس سے پہلے آپ جس گھر کے غم و اندوہ اور محنت و آلام کا حال پڑھ چکے ہیں، اس گھر کے مقابلے میں ایک اور گھر ہے۔ پہلے گھر کو جہنم کا نام دیا گیا تھا اور دوسرے گھر کا نام جنت ہے۔ اب ذرا اس گھر کی نعمتوں اور مسرتوں پر بھی نظر ڈالیے، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو ایک گھر سے محروم ہوگا اسے دوسرے گھر میں جانا ہوگا، چاہے وہ جنت ہو یا جہنم۔ لہذا ضروری ہے کہ جہنم کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کے لیے اپنے دل میں طویل غور و فکر کیجیے، تاکہ کسی طرح اس سے نجات حاصل ہو جائے، اور دل کو خوف خدا کا گہوارہ بنائیے، اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے متعلق طویل سوچ بچار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے کہ وہ ہمیں بھی اس کا مکین بنائے گا، جس کا اس نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اپنے نفس کو خوف الہی کا چابک ماریے اور امید کی مہار ڈال کر سیدھے راستے پر گامزن رکھیے۔ اسی صورت میں ہی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ملک عظیم کو یعنی جنت کو پا سکیں اور دردناک عذاب سے یعنی جہنم سے محفوظ رہیں۔ اب ذرا جنت والوں کے بارے میں غور کیجیے۔ ان کے چہروں پر عطائے ربانی کی تازگی ہوگی اور شگفتگی ہوگی۔ مہر کیے ہوئے شراب طہور کے جام ان کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ وہ لال یاقوت کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، جن کے اوپر سفید براق موتیوں کے سائبان تنے ہوں گے۔ نیچے بے مثال ہرے ریشم کے فرش ہوں گے۔ وہ شہد و شراب کی نہروں کے کنارے نصب شدہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، جنہیں غلماں وہ جنتی بچے اور انتہائی حسین و جمیل جنتی حوریں جو موتی اور مانگوں کی طرح ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، یہ سب انہیں گھیرے ہوں گے۔ جو حوریں جنت کے درجات میں سبک خرامی کر رہی ہوں گی، جب ان میں سے کوئی ایک چلنے پر مائل ہوگی تو 70,000 جنتی بچے ان کے لباس اٹھائے ہوں گے۔ ان پر سفید ریشمی لباس ہوگا، جس کو دیکھ کر ہر طرف لوگ حیران رہ جائیں گے۔ لولو اور مرجان سے جڑا ہوا تاج ان کے زیب سر ہوں گے۔ وہ انتہائی ناز و انداز والی شیریں ادا، عطر بیز اور بڑھاپے اور دکھ سے بے نیاز ہوں گی۔ وہ یاقوت سے تیار کیے ہوئے محلوں میں فروکش ہوں گی، اور جنت کے باغوں کے بیچ آنکھیں نیچی کیے آرام فرما ہوں گی۔ پھر ان جنتیوں اور حوروں پر آب خورے، آفتابے اور شراب طہور کے پیالے لیے غلمان پھریں گے، جن میں انتہائی سفید لذیذ مشروب ہوگا، اور ان کے ارد گرد جنتی خادم اور امرد موتیوں کی طرح پھر رہے ہوں گے۔ یہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی، اور وہ امن والے مقام میں چشموں، باغوں اور نہروں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے مقام میں ہوں گے۔ وہ ان میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ ان کے چہروں پر اللہ کی نعمتوں کی تازگی کے آثار ظاہر ہوں گے،
ان کے چہرے ذلت و رسوائی سے آلودہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کے معزز بندے ہوں گے۔ اللہ تعالی کی طرف سے انہیں تحفے عطا ہوں گے، وہ اپنی اس پسندیدہ جگہ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نہ اس میں انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم۔ وہ موت کی تکلیف سے بے خوف ہوں گے، وہ جنت کی نعمتیں پائیں گے، جنت کے لذیذ کھانے کھائیں گے، دودھ، شراب، شہد اور صاف پانی کی ایسی نہروں سے اپنی پیاس بجھائیں گے جن نہروں کی زمین چاندی کی، کنکریاں موتیوں کی اور مٹی مشک کی ہوگی، جس سے تیز خوشبو آئے گی۔ وہاں کا سبزہ زعفران کا ہوگا، وہ کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، ان پر پھولوں کے عطر کی بارش ہوگی اور ان کی خدمت میں چاندی کے پیالے جن پر موتی جڑے ہوں گے اور یاقوت و مرجان سے جڑے ہوں گے لائے جائیں گے۔ کسی پیالے میں سلسبیل کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی میں مہر بند شراب ملی ہوئی ہوگی، ایسا پیالہ جس کی صفائی کی وجہ سے اس میں موجود شراب کا رنگ و روپ باہر سے نظر آ رہا ہوگا۔ آدمی اس جیسا مرصع مصفہ برتن بنانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ پیالہ ایسے خادم کے ہاتھ میں ہوگا کہ آدمی اس کے چہرے کی چمک دمک کو یاد کرے گا، لیکن سورج میں اس کی دلکش صورت، حسین چہرہ اور بے نظیر آنکھیں کہاں۔ تعجب ہے ایسے شخص پر جو اس گھر پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تعریفوں کو سچا جانتا ہے اور اس بات کا یقین کامل رکھتا ہے کہ اس میں رہنے والے کبھی بھی موت سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ جو اس میں آ جائے گا اسے دکھ درد نہیں ستائے گا، اس میں رہنے والوں پر کبھی بھی بدلاؤ نہیں آئے گا اور وہ ہمیشہ امن و سکون میں رہیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ ایسے گھر میں دل لگاتا ہے جو آخر کار اجڑنے والا ہے، جس کا عیش ختم ہونے والا ہے۔ بخدا اگر جنت میں صرف موت سے بے خوفی ہوتی، انسان بھوک، پیاس اور تمام حوادثات سے بے خوف ہی رہ سکتا اور دوسرے انعامات نہ بھی ہوتے، تب بھی وہ جنت اس لائق تھی کہ اس کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا جائے۔ اس پر ایسی چیز کو ترجیح نہ دی جاتی جو لٹ جانے والی اور مٹ جانے والی ہے۔ چہ جائے کہ جنت میں رہنے والے بے خوف بادشاہوں کی طرح ہوں، رنگا رنگ مسرتوں و راحتوں سے ہمکنار ہوں، ہر خواہش کو پانے والے ہوں، ہر دن عرش اعظم کے قرب میں جانے والے ہوں، اللہ کا دیدار کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایسی بے مثال نگاہوں سے دیکھنے والے ہوں جس نگاہ سے وہ جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ وہ ان نعمتوں سے پھرنے والے نہ ہوں، ہمیشہ انہی نعمتوں میں رہیں اور ان کے ختم ہونے سے امن میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منادی پکارے گا، اے جنت کے رہنے والوں، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، لیکن موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تم ہمیشہ انعام و اکرام میں رہو گے، کبھی نا امید نہیں ہوگے، اور یہی فرمان الہی ہے۔ مفہوم: اور پکارے جائیں گے کہ یہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے سبب وارث ہوئے ہو، اور تم سب جنت کی خوبیاں جاننا چاہو تو قرآن مجید کو پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بیان سے عمدہ کسی کا بیان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سورہ رحمان کے آخر تک پڑھو، سورہ واقعہ اور دوسری سورتوں کا مطالعہ کرو جن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔
اور اگر تم احادیث مقدسہ سے جنت کی تفصیلات جاننا چاہتے ہو تو مذکورہ بالا اجمال کے بعد جب اس کی تفصیل پر غور و فکر کرو، سب سے پہلے جنتوں کی تعداد دماغ میں بیٹھا لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، دو جنتیں ہیں، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ دو جنتیں چاندی کی ہیں، ان کی تمام چیزیں اور برتن وغیرہ چاندی کے ہیں، اور دو جنتیں سونے کی ہیں، ان کی تمام چیزیں اور برتن وغیرہ سونے کے ہیں، اور جنت عدن میں لوگوں اور تجلی الہی کے بیچ صرف رب کی کبریائی کا پردہ ہوگا۔ رہے جنت کے دروازے تو وہ بہت بے شمار ہوں گے۔ جس طرح گناہوں کی قسموں کے مطابق جہنم کے علیحدہ علیحدہ دروازے ہیں، اسی طرح عبادت کی قسموں کے مطابق جنت کے علیحدہ علیحدہ دروازے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال سے خدا کی راہ میں خرچ کیا، وہ جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، روزہ دار روزے والے دروازے سے، صدقہ دینے والا صدقے کے دروازے سے، اور مجاہد جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا اللہ پر دشوار نہیں کہ بندے کو کس دروازے پر بلایا جائے، کیا مخلوق میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ حضرت عاصم بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے جہنم کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جسے میں بھول گیا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ جنت کی طرف ذوق در ذوق لے جائے جائیں گے۔ جب وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچیں گے تو وہ ایسا پیڑ پائیں گے جس کے نیچے پانی کے 2 چشمے جاری ہوں گے۔ وہ حکم کے مطابق ایک چشمے پر جائیں گے اور پانی پئیں گے، جس کے پیتے ہی ان کے جسم کے تمام دکھ درد اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہ دوسرے چشمے پر جائیں گے، اس سے طہارت حاصل کریں گے، تب ان پر اللہ تعالی کی نعمتوں کی تازگی آ جائے گی۔ اس کے بعد کبھی بھی ان کے بال منتشر نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کے سر کبھی درد مند ہوں گے جیسے انہوں نے تیل لگا لیا ہو۔ پھر وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دربان ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم خوشحال ہوئے، لہذا اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ جنت اور اہل جنت کے مراتب کے تعلق سے اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو جہنم سے بچنے اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔